اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم امہات المومنین کی سیرت و سوانح پر مشتمل پروگرام ایک شخصیت ایک تعارف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے کلام پاک میں امہات المومنین قرار دیا ہے۔ اس سلسلے کا دوسرا پروگرام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت و سوانح پر مشتمل ہے۔ وہ ہستی جس کو خدا تعالیٰ نے اس کائنات کے لیے پیدا کیا، یعنی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آدھا دین عائشہ سے سیکھو آپ کے بلند مرتبے کو ظاہر کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریکہ حیات رہنے کی سعادت پائی، اور جس عشق و محبت اور باریک نظر سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا اور آپ کی صحبت میں رہ کر تربیت پائی، اور اتنی بڑی سعادت کی حقدار ہوئیں کہ آدھا دین عائشہ سے سیکھو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک بڑی سعادت یہ بھی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وفا شیار ساتھی کی بیٹی ہونے کا شرف حاصل تھا جو مردوں میں سب سے پہلے ایمان لائے، اور اس نیک والدہ کی گود میں پرورش پائی جن کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جنت کی حور کو دیکھنا ہو وہ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھ لے، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی والدہ۔ آئیے اب ہم ام المومنین کا لقب پانے والی اس ہستی کی ابتدائی زندگی کے متعلق کچھ باتیں سنتے ہیں۔ آج میرے ساتھ اس پروگرام میں محترمہ بشریٰ پاشا صاحبہ اور محترمہ منصورہ فضل صاحبہ شریک گفتگو ہیں۔ میں دونوں مہمانوں کا خیر مقدم کرتی ہوں۔ پاک ہستیوں کے وجود کی پیدائش اور بچپن بھی ایک خاص اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اور بچپن سے ہی اور پیدائش سے پہلے بھی خدا تعالیٰ کی خاص تائید و نصرت نظر آتی ہے۔ اس سلسلے میں محترمہ بشریٰ پاشا صاحبہ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ابتدائی زندگی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی شادی کے کچھ واقعات و حالات ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تعلق نیک گھرانے سے تھا۔ آپ کے والد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور والدہ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی ایمان لانے والوں میں سے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 یا 9 برس پہلے پیدا ہوئیں۔ آپ کے والدین اپنی دوسری اولاد کی نسبت آپ سے زیادہ محبت کرتے تھے، کیونکہ آپ بچپن سے ہی اپنی ہم عمر بچیوں میں قد و قامت، عقل و دانائی، سیرت و صورت ہر لحاظ سے نمایاں نظر آتی تھیں۔ آپ نے بچپن میں ایک خواب دیکھی کہ 3 چاند ٹوٹ کر آپ کے حجرے میں آ گرے ہیں، تو آپ نے جب صبح یہ خواب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی تو آپ سمجھ گئے کہ آپ کی بیٹی دنیا کی عورتوں میں ایک اعلیٰ اور ممتاز مقام حاصل کرے گی، اور اس کی وجہ سے آپ کے دل میں آپ کی اور محبت اور بڑھ گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی بھی ایک الہی تقدیر کے تحت تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اپنی ایک رویا کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ فرشتہ تمہاری تصویر میرے پاس 2 راتیں ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر لاتا رہا، اور کہا کہ یہ دنیا اور آخرت میں تمہاری بیوی ہوگی۔ یہ رویا غیر معمولی حالات کے بڑی شان سے پوری ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے سامان یوں فرمائے کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے بعد حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم آپ کو غمزدہ اور اداس دیکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یہ درست ہے، حضرت ختیجہ میرا خیال رکھنے والی تھیں۔ حضرت خولہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ دوسرا نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس سے؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، ایک تو حضرت عائشہ بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ، اور دوسری ایک بیوہ خاتون حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پہلے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، پھر فرمایا، اچھا ہم رد نہیں کرتے، دونوں گھروں میں پیغام بھی پہنچا دیں۔ چنانچہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پیغام لے کر گئیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن کر
یہ فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے دینی بھائی ہیں، یہ رشتہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ساری بیان کی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیق اکبر سے کہو کہ ہمارے مذہب میں یہ رشتہ جائز ہے، وہ میرے دینی اور منہ بولے بھائی ہیں، حقیقی بھائی نہیں۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پیغام حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچایا، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھجوایا کہ یہ رشتہ ہمیں منظور ہے۔ یوں الہی تقدیر کے تحت یہ نکاح ہو گیا۔ جزاکم اللہ۔ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی اتنی سادگی سے ہوئی اور یہ شادی عرب کی کئی رسومات کو مٹانے کا موجب بنی، کیونکہ عرب کے لوگ اس ماہ میں کوئی بھی شادی بیاہ کی تقریب نہیں کرتے تھے، کیونکہ اس ماہ میں طاعون پھیلا تھا اور وہ اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے۔ ان واقعات سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ دونوں خاندانوں میں باہمی رضامندی سے طے پانے والی یہ شادی تھی، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی مرضی بھی شامل تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمسنی کے باعث ان کا بہت خیال رکھتے تھے اور بہت دلداری فرمایا کرتے تھے۔ محترمہ منصورہ فضل صاحبہ سے درخواست کروں گی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی شادی کے اور آپ کی ازدواجی زندگی کے کچھ حالات و واقعات ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے موقع کا ہی ایک واقعہ پہلے بیان کرتی ہوں۔ تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرتی ہیں کہ شادی کے موقع پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ پی لیا اور باقی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی طبعی شرم و حیا کے باعث دودھ نہ لے رہی تھیں۔ حضرت اسماء نے کہا، بی بی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے دودھ کا پیالہ واپس نہ لوٹاؤ۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمٹتے ہوئے دودھ کا پیالہ لے لیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ نصیحت بڑی معنی خیز تھی کہ نبی کے ہاتھ کا بچا ہوا کھانا بھی تبرک اور سعادت ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اپنی سہیلیوں کو بھی بلاؤ، تو حضرت اسماء نے کہا، یا رسول اللہ ہمیں تو بھوک نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھوک اور جھوٹ دو چیز اکٹھی نہ کرو۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ جو ہم تکلفاً کہہ دیتے ہیں کہ بھوک وغیرہ نہیں ہے، تو کیا یہ جھوٹ میں شمار ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، چھوٹی بات کے لیے چھوٹا جھوٹ اور بڑی بات کے لیے بڑا جھوٹ ہوگا۔ یوں آپ نے چھوٹی سی بات میں بہت بڑی نصیحت فرما دی۔ اس زمانے میں عورتوں کی دلچسپی کے کوئی خاص سامان نہ ہوتے تھے۔ فارغ وقت میں عورتیں کھیل و تفریح کر لیا کرتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں خود بھی شادی کے بعد گڑیاں کھیلتی تھی اور میری سہیلیاں بھی میرے ساتھ کھیلنے کے لیے آ جاتی تھیں، لیکن جب آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو وہ ان کے روب کی وجہ سے بھاگ جاتیں۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اکٹھا کر کے واپس بلاتے اور پھر وہ میرے ساتھ کھیلتیں۔ دیکھیں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنی مصروف تھی، پھر بھی آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھیل کو ناپسند نہیں فرمایا، اور سہیلیوں کا چلے جانا بھی اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ بے شک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر چھوٹی تھی، لیکن سہیلیوں کو اس بات کا احساس تھا کہ آپ اب شادی شدہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نوعمری کا بہت لحاظ تھا۔ اسی تعلق سے ایک دلچسپ واقعہ بیان کرتی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ ہم کمرے میں بیٹھے تھے، ہوا کا جھونکا آیا تو کھڑکی کا پردہ ہٹ گیا جس کے پیچھے میری کھیلنے کی گڑیاں رکھی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا، یہ میرے کھیلنے کی گڑیاں ہیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی توجہ سے گڑیوں کے درمیان چمڑے کے 2 پروں والا گھوڑا دیکھا اور دریافت کیا کہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا، یہ 2 پروں والا گھوڑا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پروں والا گھوڑا؟ میں نے کہا، ہاں۔
آپ نے سنا نہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بھی گھوڑے کے پر تھے؟ اس پر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہنسے۔ اس واقعہ سے آپ کی ذہنی قابلیت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ کتنا سادہ سا ماحول تھا، آپ نے کبھی اس کھیل پر ناپسندیدگی کا اظہار تک نہ کیا۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بھی چھوٹی تھی، اور گڑیوں کے کھیل کے ذریعہ لڑکیوں کو بڑے بڑے سبق بھی ملتے ہیں، سینہ پرونا وغیرہ آ جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے میری سطح پر وہی باتیں کرتے جیسے کہ میں سوچا کرتی تھی۔ جزاکم اللہ منصورہ صاحبہ، آپ نے مختصر وقت میں دلچسپ واقعات ہمارے سامنے رکھے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی شادیاں کی، ہر ایک کی دلداری کرتے اور ہر ایک کا خیال رکھتے، مگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے زیادہ پیاری کوئی بیوی نہیں تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انتہائی مصروف اور مشکلات سے پر تھی۔ پھر جیسے کہ شادی کے بعد ہر لڑکی کو اپنے شوہر سے بہت سی توقعات ہوتی ہیں، تو ایسے حالات میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کس طرح اپنے مقدس شوہر کی خدمت کا حق ادا کیا، اس بارے میں محترمہ بشریٰ پاشا صاحبہ سے سوال کروں گی کہ ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں۔ چھوٹی عمر کے باوجود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے مقدس خاوند کی خدمت کا حق ادا کیا۔ آپ گھر کا سارا کام خود کرتی تھیں، چکی پیستی، آٹا گوندتی، کپڑے دھوتی، کھانا پکانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے تہجد کے لیے مسواک اور پانی ضرور رکھ دیتی تھیں۔ ہر وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مصروف رہتیں، اطاعت اور فرما برداری کا پورا خیال رکھتی تھیں۔ سفر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کرتیں، جنگوں میں بھی حصہ لیا، نہ صرف شریک ہوئیں بلکہ زخمیوں کی مرہم پٹی بھی خود فرماتی تھیں۔ قدیم زمانے میں عورتوں کو دل بہلانے کے لیے جنگوں میں شریک کیا جاتا تھا، لیکن ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے تقدس کو قائم فرمایا اور پہلی مرتبہ خیبر کے موقع پر خواتین کو زخمیوں کی مرہم پٹی کی اجازت مرحمت فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرعہ اندازی کے ذریعہ بیویوں کو ہمراہ لے جانے کے لیے انتخاب فرماتے تھے۔ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ غزوات میں جنگ احد، بنو مستلق اور فتح مکہ کے موقع پر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا شادی کے بعد جس مکان میں رہیں وہ کچی مٹی کا بنا ہوا تھا، اور چھت اتنی نیچی تھی کہ زمین پر کھڑا شخص بآسانی اس کو چھو سکتا تھا، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی جوانی کا سارا وقت اسی گھر میں گزارا اور نہایت بشاشت سے گزارا، اور کبھی کسی قسم کا شکوہ نہیں کیا، کوئی شکایت نہیں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آرام اور سکون حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں ملتا تھا، اس کا علم تمام بیویوں کا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری بیماری میں بے چین ہو کر بار بار پوچھتے تھے کہ عائشہ کی باری کب ہے۔ چنانچہ پھر باقی ازواج نے خود ہی حضرت عائشہ کو اعتماد داری کی اجازت دے دی۔ آپ ایک بہت مزاج شناس بیوی تھیں، جس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ اپنی آخری بیماری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مسواک میں ناغہ ہو گیا۔ آپ کو مسواک کی خواہش ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نظروں کے مفہوم سے ہی سمجھ لیا، اور مسواک کو اپنے منہ میں چبا کر نرم کر کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، اور پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسواک کو استعمال فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ گھر میں بہت بے تکلفی کا ماحول ہوتا تھا۔ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 عورتوں کی کہانی سنائی، اور آپ نے بتایا کہ کس طرح عورتوں نے اپنے خاوندوں کے کچے چٹھے کھول کر رکھ دیے، اور ان کے خاوندوں میں کیا کیا خامیاں ہیں، کیا کیا اچھائیاں ہیں، ساری بیان کر دیں۔ اس کے بعد حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور کہانی سنائی، اور جس کا نام ام زرع اور ابو زرع تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مثالی جوڑا تھا۔ ابو زرع سا شوہر مشکل سے ملتا ہے جو عورتوں کا اتنا لحاظ کرے، ناز اٹھائے، ان عورتوں کو سہولتیں دے، اور باوجود یہ کہ ابو زرع نے ام زرع کو طلاق دے کر دوسری شادی کر لی تھی، مگر ام زرع نے اپنی خاوند کی جی بھر کر تعریف کی، اسی لیے کہ انہوں نے مجھے ہر قسم کا آرام پہنچایا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور عائشہ کی مثال ابو زرع کی سی ہے۔
تم میری ذرا اور میں تمہارا ابو ذر ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھی تو ہم دونوں دوڑے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل گئی، جب ذرا جسم موٹا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوڑی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے آگے نکل گئے اور فرمایا عائشہ یہ تمہارے اس روز کے آگے نکل جانے کا بدلہ ہو گیا۔ تو کتنا بے تکلفی کا اور کتنا پرسکون ماحول تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا۔ جزاکم اللہ۔ ان واقعات سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو شفقتیں اور محبتیں دیکھیں وہ غیر معمولی ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بجا طور پر بہترین ساتھی ہونے کا حق ادا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی تعلیم و تربیت پر بھی خصوصی توجہ دی، جس کی وجہ سے بہترین معلمہ امت کو ملی۔ آپ کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی مقام کے بارے میں جو احادیث و تاریخ سے ہمیں پتہ چلتا ہے، محترمہ منصورہ فضل صاحبہ سے گزارش کروں گی کہ اس حوالے سے کچھ بتائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی مقام کے بارے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی مسئلہ کے بارے میں دریافت کرنا ہوتا یا کوئی الجھن ہوتی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی دریافت کرتے، اور ہمیں ان کے پاس سے لازماً کوئی نہ کوئی بات اس مسئلہ کے بارے میں مل ہی جاتی تھی۔ یہ بات آپ کے حافظے پر بھی دلالت کرتی ہے۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر علم قرآن رکھنے والا، میراث علم رکھنے والا، حلال و حرام کا عالم، علم فقہ، شعر و ادب اور طب کا ماہر تاریخ عرب میں نہیں دیکھا جو بیک وقت تمام علوم پر یکساں قدرت رکھتا ہے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ ایک بار آپ سے پوچھا گیا، حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ نے علم دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، ہزاروں شعر مشہور شعراء عرب کے یاد کیے، آپ یہ بتائیے کہ آپ نے طب کا علم کس سے حاصل کیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ عرب کے طبیب جو وقتاً فوقتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے رہتے تھے، میں نے طب کا علم ان سے حاصل کیا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں نسخے تجویز فرماتے اور میں وہ نسخے اپنے ہاتھ سے بنایا کرتی تھی۔ اسی زمانے میں مجھے طب میں مہارت اور دلچسپی پیدا ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت باریک بینی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور زندگی کا مطالعہ کر کے اس کا حاصل بیان یہ کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن ہے، اور آپ نے اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت تک پہنچانے کے لیے ایک بڑا کردار ادا کیا ہے۔ آپ سے 2200 احادیث مروی ہیں۔ آپ نے حضرت امیر معاویہ کی حکومت میں اپنی عمر کے 18 سال گزارے۔ وہ جب بھی مدینہ تشریف لاتے ام المومنین کے دروازہ پر ضرور حاضر ہوتے اور آپ سے خواہش کرتے کہ کوئی نصیحت کریں، اور خط بھی لکھتے کہ کوئی نصیحت کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نصیحت کے جواب میں لکھا، میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا ہے، حضور نے فرمایا کہ جو انسان آدمیوں کی ناراضگی کی پرواہ نہ کر کے خدا کی رضامندی کا طالب ہوگا، خدا انہیں لوگوں کی ناراضگی کے اثرات سے بچائے گا، لیکن جو خدا کو ناخوش کر کے انسانوں کو خوش کرنا چاہے گا اسے انہی انسانوں کے سپرد کر دے گا کہ جس طرح چاہے سلوک کریں۔ دیکھیں کیسی قابل قدر نصیحت ہے جو آپ نے حضرت امیر معاویہ کو کی۔ جزاکم اللہ۔ حضرت امام زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی مقام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر اس امت کی عورتوں کا علم جمع کیا جائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم ان تمام عورتوں سے بڑھ جائے۔ ایسا کیوں نہ ہو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انسان کامل صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں جو دنیا کا سب سے بڑا معلم اخلاق تھا، اور صدیق اکبر کی بیٹی تھیں
جو اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا عاشق تھا۔ حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیرت خاتم النبیین میں فرماتے ہیں، دراصل اس چھوٹی عمر میں ان کو اپنے گھر لانے سے آپ کی غرض یہی تھی کہ تا آپ اپنی منشاء کے مطابق ان کی تربیت کریں اور وہ اس نازک اور عظیم الشان کام کی اہل بنائی جا سکیں جو ایک شار نبی کی بیوی پر عائد ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ اس منشاء میں کامیاب ہوئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مسلمان خواتین کی اصلاح اور تعلیم و تربیت کا وہ کام سر انجام دیا جس کی نظیر تاریخ عالم میں نہیں ملتی۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ میں اپنے ساتھ پروگرام میں شامل ہونے والی دونوں مہمانوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اگلے پروگرام میں ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت کے کچھ اور پہلو لے کر حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔